لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ابھی جیسا کہ بتایا گیا کہ مغربی تہذیب کا ارتقاء اور اس کے اصول و مبادی۔ تو براہ راست موضوع کی طرف ہی بڑھتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کے ویسے تو دو حصے تھے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو اکٹھا ہی لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ارتقاء کی بات کرتے ہوئے ہم 7 اصولوں کی بات کرتے چلے جائیں گے، ارتقاء بھی آپ کے سامنے آتا چلا جائے، اور یہی اصول جو ہیں مغربی تہذیب کے جو بنیادی، وہ بھی اس ارتقاء میں کس طرح نمودار ہوئے اور کیا کیا اصول جو تھے وہ اسٹیبلش ہوتے رہے۔ تو یہ اسی ترتیب سے ہم اکٹھے ہی اس کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک مغربی تہذیب کے ارتقاء کی بات ہے، تو پہلی بات تو ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ مغربی تہذیب سے یہاں ہماری مراد جدید مغربی تہذیب ہے، یا جس کو جدید تہذیب بھی کہہ لیتے ہیں آپ، ماڈرن سویلائزیشن۔ ویسٹرن سویلائزیشن کی ٹرم یہاں پہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے طور پر ہم بول رہے ہیں، کیونکہ جدید مغربی تہذیب مغرب ہی کی جو میڈیول سویلائزیشن تھی، یا یوں کہہ لیں کہ مغربی تہذیب کا وہ دور کہ جسے ہم عہد وسطیٰ کی مغربی تہذیب کہتے ہیں، اس سے یکسر مختلف ہے۔ تو ہم جب آج کے دور میں مغربی تہذیب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن ہی ہوتی ہے، جدید مغربی تہذیب ہی ہوتی ہے۔ تو اس جدید مغربی تہذیب کے ارتقاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس ارتقاء کے جو 4 بڑے سٹیجز ہیں، سمجھ لیں، جو 4 مدارج ہیں اس ارتقاء میں آئے، تو 4 سٹیجز اس ارتقاء کی اگر ہم بہت سہولت کے ساتھ کہنا چاہیں تو پہلا اس کا جو مرحلہ تھا یا اس کی نشو کا جو آغاز تھا مغربی تہذیب کا، اس کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں رینیسانس، نشاط ثانیہ۔ مغرب کی تہذیب میں یہ ایک خاص دور ہے، اور یہ ایک اس کے ارتقاء کی پہلی ایک صورت ہے کہ ہم ایک نشاط ثانیہ کے دور سے مغرب گزرا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے اس کی جدید مغربی تہذیب کی، کہ عہد وسطیٰ کی مغربی تہذیب اب جدید مغربی تہذیب جب بننے جا رہی ہے تو اس کا نقطہ آغاز جس تحریک کا نام ہے وہ نشاط ثانیہ ہے، وہ رینیسانس ہے۔ اس پہ میں آتا ہوں، تھوڑا سا وضاحت بھی کرتا ہوں اس کی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے کہ اس نشاط ثانیہ سے آگے کی جو سٹیج ہے، اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کا جو ایک تحریک ہے اور دور ہے۔ تو یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے اس کے ارتقاء کا۔ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اگلے مرحلے میں جب داخل ہوئی مغربی تہذیب تو یہ روشن خیالی کی صورت اختیار کرتی ہے، جو تحریک یہاں پر پیدا ہوتی ہے وہ انلائٹنمنٹ ہے، روشن خیالی ہے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ جو ہے اس کے ارتقاء کا، یا ارتقاء جب ایک تیسرے درجے میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں جدیدیت، ماڈرنٹی۔ تو یہ جدید مغربی تہذیب کا ایک تیسرا مرحلہ ہے، اس کے ارتقاء کی یہ جو صورت ہے یہ ہے ماڈرنٹی یا جدیدیت۔ تو جدیدیت سے آگے ایک چوتھا دور ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے ما بعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنٹی۔ ماڈرنٹی سے آگے ایک کنڈیشن جو ہے اس مغربی تہذیب کی جو اگلی حالت ہے
اس کا نام جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے، مابعد جدیدیت ہے، تو جدیدیت سے آگے کی سٹیج کا نام۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مغرب کے ارتقاء کا آپ نے خود سے بھی مطالعہ کرنا ہو، کوئی نیٹ پہ سرچ کرنی ہے، کوئی کتابوں میں دیکھنا ہے، تو مغرب کے ارتقاء کو دیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ مغرب کا ارتقاء لکھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو یوں ترتیب نہ بھی نکلے، تو آپ اپنے طور پر اگر رینیسانس کو یا نشأت ثانیہ کو دیکھیں گے، انلائٹنمنٹ یا روشن خیالی کی تحریک کو دیکھیں گے، ماڈرنٹی یا جدیدیت کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مابعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنٹی کا جب مطالعہ کریں گے، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح آپ جدید مغربی تہذیب کے ارتقاء کو سمجھ لیں گے ان 4 مرحلوں کو سمجھنے میں۔ تو اب یہ اصل میں مرحلے ہیں کیا، ان پہ ایک مختصر سی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان مراحل کے اندر کون سے اصول کار فرما رہے اور کون سے اصول پیدا ہوتے رہے جس نے مغرب کی تہذیب کو جدید مغربی تہذیب بنا دیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے نشأت ثانیہ کی بات کی، رینیسانس کی بات کی۔ تو رینیسانس اصل میں کیا تھی، یا نشأت ثانیہ کیا تھی؟ یوں سمجھ لیں کہ مغرب عہد وسطیٰ کے اندر ایک مذہبی تہذیب ہی تھا، کرسچینٹی یا مسیحیت، عیسائیت کا غلبہ تھا۔ تو وہ جو ایک دور تھا عہد وسطیٰ کا، تو اس کے بعد ایک 2 طرح کی تحریکیں مغرب کے اندر جو پیدا ہوئیں، اسی رینیسانس کا ایک ابتدائی جو ایک مرحلہ تھا، اس کے اندر اس عہد وسطیٰ کی جو تحریک تھی، عہد وسطیٰ کی جو تہذیب تھی مغرب کی، اس کی مذہبیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک موومنٹ یوں سمجھ لیں اس میں پیدا ہوئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی حد تک اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، تو پھر اس نشأت ثانیہ کا جو اصل مرحلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ پچھلی کنڈیشن سے، پچھلی تہذیب سے نکلنے کا جو مرحلہ تھا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی تہذیب برپا کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا، ایک نئی تہذیب پیدا کرنے کا مرحلہ آ گیا، کچھ اصولوں کی بنیاد پر کچھ اصول وضع کرنے کا وقت آ گیا کہ اب ایک جدید تہذیب کی بنیادیں رکھی جائیں۔ اب نشأت ثانیہ میں کیا تھا؟ نشأت ثانیہ کے 2 حصے تھے یوں سمجھ لیں رینیسانس کے۔ تو فرسٹ رینیسانس اصل میں یہ تھی کہ اس مذہبی دور اور عہد وسطیٰ سے پہلے وہ کیتھولک کرسچینٹی کا جو دور تھا، جو کیتھولک مسیحیت کا جو دور تھا، اس سے پہلے کا جو ایک مغرب کا دور تھا، جس کو کلاسیکل پیریڈ آف دا ویسٹ سمجھا جاتا تھا، جو یونانی فکر کا دور تھا، گریک تھاٹ کا دور تھا، یونان کا جو دور تھا، تو یوں سمجھ لیں مغرب اپنے اس کلاسیکل دور کو جو یونان اور روم کا دور تھا، تو اس کا احیاء جب نشأت ثانیہ کہتے ہیں، رینیسانس کہتے ہیں، ایک دوسری زندگی کی بات کرتے ہیں، تو وہ پہلی زندگی جس کے احیاء کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں اس کلاسیکل دور کی بات تھی جو یونانیوں اور رومیوں کا دور تھا مغربی تہذیب کا، اور عہد وسطیٰ کے اس مذہبی دور سے پہلے کا دور تھا۔ تو اصل میں نشأت ثانیہ یا فرسٹ رینیسانس یہ تھی کہ ان کلاسکس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے، اس دور میں پیدا ہونے والے ادب کو، اس لٹریچر کو، اس علم کو، اس فلسفے کو، اس فکر کو پھر سے پڑھنے کا ایک ٹرینڈ آیا، اس کا پھر سے ایک مطالعہ کرنے کا رجحان پیدا ہوا، پھر سے اس کی طرف لوٹا جائے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی ایک موومنٹ تھی، جیسے آج ہم نشأت ثانیہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اسلام کی نشأت ثانیہ یا اسلام کا احیاء، تو ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا جو دور، اس کی طرف لوٹنا ہے، مراجعت کرنی ہے۔ تو اسی طرح مغرب کے اندر اس کلاسیکل پیریڈ کی طرف مراجعت کا نام نشأت ثانیہ تھا، اس کی طرف لوٹنے کا نام نشأت ثانیہ تھا۔ تو اس کو فرسٹ رینیسانس کہتے ہیں۔
لیکن اس کے اندر ہی ایک دوسری موومنٹ پیدا ہوئی جسے سیکنڈ رینیسانس یا دوسری نشت ثانیہ کا دور کہا جا رہا ہے۔ وہ اصل میں کیا تھا کہ اس کا آغاز تو نو ڈاؤٹ اس یونان اور روم کی طرف پلٹنے سے ہی تھا، لیکن پھر کچھ ٹرینڈز آئے اور وہ ٹرینڈ پیدا ہوئے اٹلی کی کچھ سٹی سٹیٹس تھیں۔ یورپ کے اندر جو اٹلی کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ شہری ریاستیں پیدا ہو چکی تھیں اٹلی کے اندر، جیسے فلورنس ہے، وینس ہے، اس قسم کی ریاستیں تھیں۔ وہاں پر اپنا ایک تجارت کی وجہ سے، ٹریڈ کی وجہ سے ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی، خوشحالی آ گئی تھی۔ اب وہ لوگ آگے علم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، یہ ایک صورت تھی۔ وہاں پر بھی کچھ صورتیں پیدا ہوئیں جس نے دوسری نشت ثانیہ کو برپا کیا۔ اب دوسری نشت ثانیہ صرف کلاسکس کی طرف لوٹنا نہیں تھا، صرف اس کلاسیکی دور کی طرف رجوع نہیں تھا، بلکہ اس میں کیا تھا، اس کے کچھ آئیکنز ہیں۔ ہمارے پاس فرصت ہوتی تو ہم صرف ایک ہی آئیکن کو پکڑ کے بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ مغربی تہذیب کی دوسری تین نشت ثانیہ جن شخصیتوں کے اندر مجسم ہو گئی تھی، ان میں سے کسی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے بھی وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک بڑی معروف شخصیت اٹلی کے اس سٹی سٹیٹس کے اندر جو پیدا ہوا وہ لیونارڈو ڈا ونسی تھا۔ مونا لیزا کی تصویر جس نے پینٹ کی، بہت بڑا آرٹسٹ تھا۔ تو وہ آرٹسٹ جو تھا وہ در حقیقت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مغربی جدید مغربی تہذیب کا ایک ابتدائی انسان ہے، پہلا انسان ہے۔ وہی مغربی تہذیب، وہی نشت ثانیہ ایک شخص کی صورت میں جب ڈھلتی ہے تو وہ لیونارڈو ڈا ونسی بنتا ہے۔ آگے چل کے وہ ایک تہذیب جب ایک پوری برپا ہوتی ہے تو وہ جدید مغربی تہذیب ہے۔ تو لیونارڈو ڈا ونسی کی کنٹریبیوشن کیا تھی، اس کی اس میں خدمت کیا تھی جدید مغربی تہذیب کو پیدا کرنے میں؟ تو دوسری نشت ثانیہ کو سمجھنے کے لیے وہ اپنے آرٹ کے اندر، اپنے فن کے اندر، کہنے کو وہ ایک آرٹسٹ تھا، تصویریں بناتا تھا، لیکن در حقیقت ان تصویروں میں وہ صرف اپنی پینٹنگز کے اندر وہ ہر چیز کی تصویر بنا رہا تھا۔ وہ سبزیاں بھی پینٹ کر رہا تھا، وہ جانور کی پینٹنگز بھی بنا رہا تھا، وہ جہاز کا پہلی ڈرائنگ جو تھی، فلائنگ مشین پہلی، وہ بھی اسی نے ڈرائنگ کی، تو ایک طرح اس کا ڈیزائن بھی وہ بنا رہا تھا۔ تو اس نے انسانی جسم کو بھی پینٹ کیا، تو اس کی پینٹ کی ہوئی چیزیں بعد میں بے شمار ڈسپلنز میں استعمال ہوتی رہی۔ اناٹمی کے اندر اسی کے پینٹ کیے ہوئے جسم جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا رہا یونیورسٹیز کے اندر۔ اسی طرح باٹنی کے اندر اسی کی پینٹ کی ہوئی سبزیاں جو تھیں وہ استعمال ہونے لگ گئیں۔ تو ڈفرینٹ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں بھی اس کی فلائنگ مشین کی جو ڈرائنگز تھی وہ کام آتی تھی۔ پھر انجینئرنگ کے اندر پلوں کی ڈرائنگز جو تھی، ٹیکنیکل انجینئرنگ جو ہے، اس کی ٹیکنیکل ڈرائنگ کی چیزیں بھی اس کی ہی لوگوں کی نظر میں آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے، پینٹ تو وہ کرتا تھا، آرٹسٹ تو وہ تھا، لیکن اصل میں وہ سب کچھ پینٹ کیے جا رہا تھا۔ یہ کرنے میں وہ دو کوششیں کر رہا تھا، اور اس کی وہ دو کوششیں آپ یوں سمجھ لیں کہ مغربی تہذیب کی اس نشت ثانیہ یا سیکنڈ رینیسانس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور بذات خود جو مغربی تہذیب کی بنیاد بن رہی تھی، اس کا نقطۂ آغاز تھی۔ اور وہ دو کوششیں کیا تھیں؟ وہ جو بھی پینٹ کرتا تھا، ایک تو وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کو بڑا ان ڈیٹیل پینٹ کروں، بڑا ان ڈیپتھ پینٹ کروں، بڑی گہرائی تک پینٹ کر دوں۔ مثال کے طور پر وہ انسانی جسم کو پینٹ اگر کر رہا ہے، ایک عورت کی پینٹنگ بنا رہا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا بازو یا کلائی اگر میں نے پینٹ کی ہے تو اس پینٹنگ کے اندر میں اس کلائی کے اندر چلنے والی جو رگیں ہیں خون کی، ان تک کو دکھا دوں، اتنا واضح پینٹ کر کے دکھا دوں، اتنا ڈیپلی پینٹ کر دوں، اتنا ڈائلیٹ کر کے چیزوں کو دکھا دوں، تو بہت زیادہ مائنیوٹلی چیزوں کو پینٹ کر دوں۔ یہ ایک ڈیٹیل میں کرنا
اور بہت ان ڈیپتھ اور بہت گہرائی تک کرنا، ہڈیوں کے ابھار تک اس کے اندر پینٹنگ میں ویزیبل ہو جائے. تو یہ کوشش تھی اس کی یہ کرنے کی. پھر دوسری چیز بہت اہم جو تھی اس نے اپنی پینٹنگز میں ڈالی، وہ تھی کہ جو بھی پینٹ کرنا ہے اس میں روایتی دور کی طرح، عہد وسطیٰ کی پینٹنگز کی طرح کسی آئیڈیل کو اور کسی ریئل کو پینٹ کرنے کی بجائے، کسی حقیقت کو پینٹ کرنے کی بجائے، میں جو حقیقی ہے اس کو پینٹ کرنے کی بجائے جو واقعی ہے اس کو پینٹ کروں. ریئل کو پینٹ کرنے کی بجائے ایکچول کو پینٹ کروں. آئیڈیل کو پینٹ کرنے کی بجائے میں ایکچول کو پینٹ کروں. ایکچولی جو کچھ ہے وہ پینٹ کروں. مثال کے طور پر عہد وسطیٰ میں جو پینٹنگز بنائی جاتی تھی اس میں پریاں پینٹ کی جاتی تھی، پریوں کی تصویریں بنائی جاتی تھی. اس نے کہا نہیں، پریوں کی تصویریں، پریاں ایک آئیڈیل ہے نا، ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں، پریاں پینٹ کرنے کی بجائے میں ایک عام عورت پینٹ کرتا ہوں جو واقعی ہے، ایکچولی ہے جو. تو ایکچول لیڈی کو پینٹ کرو. تو مونا لیزا بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے کہ آئیڈیلز کو پینٹ کرنے کی بجائے ایکچولز کو پینٹ کیا جائے. آئیڈیلز کو ایکچولائز کرنے سے زیادہ ایکچولز کو آئیڈیلائز کیا جائے. حقیقت کو واقعہ بنانے کی بجائے واقعے کو حقیقت مان لیا جائے. تو یہ اس نے کرنے کی کوشش کی. تو یوں سمجھ لیں اس کوشش کو سیکنڈ رینیسانس کہتے ہیں. اور بعد میں پوری مغرب کے اندر یہی ان کی سائنسز کی بنیاد میں یہ چیزیں اور ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کی تہذیب کی بنیاد بنا کہ ایک تو ریئل سے ایکچول کی طرف جائے، ریئل کو آئیڈیلائز کرنے کی بجائے، آئیڈیل کو ایکچولائز کرنے کی بجائے ایکچول کو ہی آئیڈیلائز کر لو. عام عورت کو، عام آدمی کو جو ایکچولی ہے، جو واقعی ہے، اسی کو ہی آئیڈیل بناؤ، نہ کہ اپنے آئیڈیلز کو ایکچولائز کرتے آؤ. یہ ایک بہت بڑا فرق تھا اس اعتبار سے بھی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو ابھی ہم بنیادی اصول نہیں کہہ رہے مغرب کے. یہ نشأت ثانیہ کی دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، پہلی چیز کہ کلاسکس کی طرف مراجعت، گریک اینڈ رومن لٹریچر کی طرف لوٹنا، اور دوسری چیز کہ بہت ڈیٹیل میں کرنا اور ایکچول کرنا، ایکچول کو پینٹ کرنے کی کوشش. اب یہ نشأت ثانیہ اصل میں یوں سمجھ لیں یہ کیا تھا کہ ایک درخت کی مانند ارتقاء سمجھیں اگر آپ مغربی تہذیب کا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی زمین میں کوئی بیج لگانے سے پہلے ایک تیاری کی جو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایک سیرابی کی جاتی ہے، اس کو پانی لگایا جاتا ہے، اس میں ہل چلایا جاتا ہے. تو اس زمین کو موضوع بنانا، اس کو سیراب کرنا بیج لگانے کے لیے، تو یہ کام مغرب کی تہذیب میں نشأت ثانیہ کا وہ دور تھا جس میں یہ ہو رہا تھا. کلاسکس کی طرف مراجعت، کچھ نیا کرنے کی خواہش کے اندر ڈیٹیل میں جانا اور ایکچول کو پینٹ کرنا، یہ ایکچولز کو آئیڈیلائز کرنا، یہ تھا وہ تیاری ہو رہی ہے مغربی تہذیب کو برپا کرنے کی. ابھی مغربی تہذیب کا بیج نہیں بویا گیا، اگر ابھی یہ زمین ہموار ہوئی ہے، ابھی یہ زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے. اب مغربی تہذیب کا بیج بویا جانا ہے جس کو ہم سب سے بنیادی اصول سمجھیں گے، اور وہ ہے انلائٹنمنٹ کی تحریک، وہ ہے در حقیقت روشن خیالی کی تحریک. یہ تھا مغربی تہذیب کی تیاری کا دور. تو ہماری آج کی گفتگو کی بھی یہ سمجھ لیں تیاری تھی. تو اب ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں اب تحریک روشن خیالی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ارتقاء میں مغربی تہذیب کے. اب وہ بیج بویا جانا ہے، اب وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ پیدا ہونے ہیں.
جن پر مغربی تہذیب کھڑی ہے۔ روشن خیالی کا دور کا، جیسے میں نے وہاں پر ایک شخصیت آپ کو بتائی، لیونارڈو ڈا ونسی، نشأت ثانیہ میں، اس کی کنٹریبیوشن کا مطالعہ کیجئے گا، اس پر کچھ تحریریں پڑھیے گا، اس نے کیا کیا۔ یہاں پر سب سے اہم جس سے روشن خیالی کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یا مغربی تہذیب کے بنیادی اصول پیدا کرنے والی شخصیت جس سے روشن خیالی کے دور کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے ڈیکارٹ۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو یہ فرانس کے رہنے والے ہیں۔ تو ڈیکارٹ کا جو کام ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ بنیاد بنا ہے مغربی تہذیب کی اصول سازی کی، یا مغربی تہذیب کے بنیادی نظریات جو ہیں وہ ڈیکارٹ کے کام سے، رینے ڈیکارٹ جو ہے فرانس کا رہنے والا، 16ویں صدی کہہ لیں، تو وہ 14ویں 15ویں صدی جو تھی، 13ویں 14ویں 15ویں صدی کا دور، وہ نشأت ثانیہ کا دور تھا۔ تو اب ڈیکارٹ کا جو ایک فیز ہے، ڈیکارٹ کا جو اصل کام تھا وہ ہے اس کی ڈسکورس آن میتھڈ۔ تو جو میتھڈ وہ دے رہا ہے، اس میتھڈ سے مغربی تہذیب کے بنیادی اصول پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی جو ڈسکورس آن میتھڈ ہے، اس کے بنیادی طور پر دو بنیادی نظریے ہیں۔ ایک کو اس کی ڈیولزم کہا جاتا ہے، اور ایک کو اس کی اسکیپٹسزم کہا جاتا ہے۔ ایک ڈیکارٹ کی سنویت اور ایک ڈیکارٹ کی تشکیک۔ تو ڈیکارٹ کے ہاں یہ سنویت اور تشکیک، یہ تشکیک ایسے نہیں ہے کہ شک کرنے کی کوئی عادت ہے، یا تشکیک ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ نہیں ہے اسکیپٹک ہونا یہاں، بلکہ یہ ڈسکورس آن میتھڈ کے اندر تشکیک جو ہے وہ ایک ذریعہ علم ہے، علم حاصل کرنے کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اس کی یہ دو تھیریز جو ہیں، ڈیولزم اور اسکیپٹسزم، یہ بہت اہم ہیں۔ ان دو تھیریز نے اصل میں مغربی تہذیب کے بنیادی اصول پیدا کیے۔ یہ روشن خیالی کا نقطہ آغاز ہے۔ ان کو میں 5 منٹ میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈیکارٹ کی ڈیولزم کیا تھی۔ ڈیکارٹ سے پہلے اسے کارٹیسین ڈیولزم کہا جاتا ہے، کارتیسی سنویت۔ اب وہ کیا تھی کہ ڈیکارٹ سے پہلے سینکڑوں سالوں کے اندر، 1500 سال کے اندر، جو مغرب کی ایک روایتی تہذیب تھی، اور انسان کی جو اپنی ایک روایتی تہذیبیں تھیں، حتیٰ کہ گریک اور رومن تھاٹ کے اندر بھی، تو گریک جو تھاٹ تھی یا یونانی جو فکر تھی، وہ یوں سمجھ لیں کہ روایتی مغرب کے دور کے اندر بھی مغرب کا اگر یہ سمجھا جائے کہ ذہن جو ہے وہ یونان کا بنا ہوا ہے، اور مغربی تہذیب کا جسم جو ہے وہ روم کا بنا ہوا ہے۔ اس کا مائنڈ گریک ہے اور اس کا باڈی جو ہے وہ رومن ہے، مغربی تہذیب جو ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو گریک مائنڈ سے اس کی مراد یہ ہے کہ مغرب کا تصور علم جو تھا وہ یونان کا پیدا کردہ تھا، اور مغرب کا تصور طاقت جو ہے وہ روم کا پیدا کردہ تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کسی بھی تہذیب کے تہذیب ہونے کے لیے تصور علم اور تصور طاقت جو درکار ہوتا ہے، وہ مغرب نے اپنا تصور علم یونان سے لیا ہوا ہے اور اپنا تصور طاقت روم سے لیا ہوا ہے۔ اب پرابلم کیا تھا ڈیکارٹ کے آنے سے پہلے، کہ یہ دو مختلف سورسز تھے ذہن اور جسم کے، لیکن اس سارے کے باوجود ایک چیز پر اتفاق تھا،
کہ یہ مائنڈ اینڈ باڈی، یہ روح اور جسم ہم اصل ہیں، اپنی بنیاد میں ایک ہیں. ایک سنویت تھی روح کی اور جسم کی. لیکن آپ لوگوں نے گلیل دیکھی ہے کبھی؟ اکثر نے دیکھی ہوئی ہے. تو گلیل کے نیچے ایک دستہ ہوتا ہے اور لکڑی کا، اور اوپر 2 شاخیں اس لکڑی کی جا رہی ہیں. تو یوں سمجھ لیں روایتی مغرب میں بھی حتیٰ کہ یہ ٹھیک تھا کہ اوپر 2 شاخیں پیدا ہوتی ہیں روح اور مادہ کی، مائنڈ اینڈ باڈی کی، لیکن نیچے جو دستہ تھا اس کی اصل تھی اور اصول تھا وہ روحانی ہی تھا، وہ ایک ہی تھا. روح اور مادہ روایتی تہذیبوں میں ہم اصل تھے. روایتی تہذیبوں سے جدید مغرب کی تہذیب کا فرق بھی اس سے سمجھ آئے گا. لیکن ڈیکارٹ تک پہنچتے پہنچتے کیونکہ روح یا مائنڈ، تصور علم، یہ یونان سے لیا ہوا تھا، باڈی روم سے لی ہوئی تھی، تصور طاقت وہاں سے لیا ہوا تھا. تو ان کو ہم اصل رکھنے میں کافی سارا ابہام سا پیدا ہو گیا تھا. ہم اصل ہونے کے باوجود چیزیں کافی مبہم ہو گئی تھیں اور یہ ایک پرابلم رہتا تھا اس کی یکجائی. اس کو سالو کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی تھیں. ڈیکارٹ نے آ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، روح اور مادہ کے مسئلے کو، مائنڈ اینڈ باڈی کے مسئلے کو، اور اس کی بنیاد پہ مائنڈ اینڈ باڈی ڈیولزم کا نظریہ دیا. اس نے روح اور مادہ کی سنویت کا نظریہ دیا. اس نے تاریخ میں پہلی دفعہ اس نے یہ کیا اپنی ڈسکورس اور میتھڈ کے اندر کہ روح اور مادہ، ان کی اصل اور ان کے اصول ایک نہیں ہیں. یہ اپنے اپنے اصولوں پہ ورک کرتی ہیں، یہ اپنے اپنے پرنسپلز پر کھڑی ہیں. گلیل کی طرح ایک ہی دستے سے نکلنے والی 2 شاخیں نہیں ہیں. یہ 2 علیحدہ برانچز ہیں اور ان کے اپنے اپنے اصول ہیں. اسی بات کو، اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے جس میں نہیں جا رہا، اسی بات کو اس کی مائنڈ باڈی ڈیولزم کہا جاتا ہے کہ روح اور مادہ کے اپنے اپنے اصول ہیں، اپنی اپنی ورکنگ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اصل پہ کھڑے، نہ تو ایسا ہے کہ اصل میں یہ روحانی ہے اور اسی سے روح اور مادہ آگے چل رہا ہے، نہ ہی یہ کہ یہ اپنی اصل میں مادی ہے اور اسی سے روح اور مادہ چل رہا ہے. یہ ڈیولزم تھی اس کی. اب دوسری طرف اس ڈیولزم سے ہی آگے ساری مغربی تہذیب کے اصول پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے میٹیریلزم کی جب بات کی تو اب جو مادہ تھا وہ روح کی بنیاد پر، یا اس کی اصل میں روح نہیں ہے، وہ علیحدہ اپنے اصولوں پر کھڑا ہے. اس نے ایک مادیت کا بھی خاص رنگ پیدا کیا مغرب میں، میٹیریلزم کا ایک خاص رنگ پیدا کیا. اسی مائنڈ اینڈ باڈی ڈیولزم نے، اسی روح اور مادے کی سیپریشن نے، یا اسی یوں سمجھ لیں آپ حقیقت اور صورت کی لا تعلق سنویت نے جدید مغرب کا آغاز کیا اور اس کے بنیادی اصول پیدا کیے. اور اسی حقیقت اور صورت کی لا تعلق سنویت نے سیکولرزم بھی پیدا کی. سیکولرزم اسی بات کا نام ہے نا کہ روح اپنے اصولوں پہ چلے گی، مادہ اپنے اصولوں پہ چلے گا. سیکولر روح کا انکار نہیں کر رہا، لیکن روحانی زندگی اپنے پیٹرن پہ چلے، مادی زندگی اپنے پیٹرن پہ چلے. یہی سیکولرزم ہے. تو اب سیکولرزم کی بنیادیں بھی اسی ڈیولزم میں ہیں، میٹیریلزم کی بنیادیں بھی اسی ڈیولزم کے اندر ہیں، اسی سنویت کے اندر ہیں. اب یہ تو اس کے نظریے کا ایک پہلو تھا جو جدید مغرب کے اصول پیدا کر رہا ہے. دوسرا اس کے نظریے کا حصہ اس سے پہلے، کارٹیسین ڈیولزم سے پہلے اور روایتی مغرب کے اندر اور روایتی تہذیبوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ علم کا تصور یونان سے لیا ہوا ہے اور طاقت کا تصور روم سے لیا ہوا ہے،
خواہ ان کا تصور علم تھا، خواہ ان کا تصور طاقت تھا، وہ ایک تو ہم مسل تھے، اور دوسرا وہاں پر حقیقت کو ایک آرڈر سمجھا جاتا تھا، ایک نظم سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح طاقت بھی اسی نظم کو سماج کے اندر جو ہے استعمال کر دینے کا نام تھا۔ وہاں پر وہ بھی ایک آرڈر کریٹ کرنے کا نام تھا سماجی سطح پہ۔ تو وہاں پر ان کے تصورات روایتی مغرب کے آفاقی تھے، ان کا تعلق آفاق کے ساتھ تھا۔ یونیورسل آرڈر حقیقت ہو یا پھر سوشل آرڈر حقیقت ہو، وہ ایک آفاق کی بات تھی۔ لیکن جدید تہذیب میں آ کے ڈیکارٹ نے آ کے اس آفاقیت کو ایک خاص انفسی رنگ دے دیا۔ وہ آفاقی نہ رہا، وہ پیٹرن، وہ انفسی ہو گیا۔ وہ انفسی کیسے ہو گیا اور کس نے کر دیا؟ وہ ڈیکارٹ کی سکیپٹسزم نے کر دیا، ڈیکارٹ کی تشکیک کے طریقہ علم نے کر دیا۔ اب وہ آپ کو بس سمجھا دیتے ہیں تو سمجھ لیں انلائٹنمنٹ کلیئر ہو جائے گی، ڈیولزم سمجھ آ گئی، اس کے اثرات سمجھ آ گئے کہ سیکولرزم بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہے، میٹیریلزم بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہے، روح اور مادے کی لا تعلق سنویت بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہی بنیادی اصول ہے مغرب کی تہذیب۔ اب یہ تشکیک اصل میں کیا ہے اور یہ کیسے معاملے کو آفاقی سے انفسی بنا رہا ہے؟ ڈیولزم، ڈیکارٹ کی روشن خیالی کا جو دوسری بڑی تھیری ہے، دو ہی نظریے بنیادی، اور روشن خیالی کی ڈیفینیشن جو ہے سپریمیسی آف ریزن، عقل کا جو غلبہ تھا، وہ بھی اسی تشکیک سے ہی پیدا ہوگا، تنویت سے ہی پیدا ہوگا۔ اب وہ کیا تھا؟ تشکیک کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا، یقینی علم حاصل کرنے کا ڈیکارٹ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو یقینی طور پہ علم ماننے سے پہلے ہم نے اس کو شک کی چھلنی سے گزارنا ہے۔ ہر چیز پر پہلے نہیں کا سوال اٹھے گا، پھر اس نہیں سے، اس شک سے جو چیز بچ کے نکل آئے گی وہ سرٹن نالج ہے، وہ یقینی علم ہے۔ ہر شے پہ شک کرنا ہے۔ شک کرتے کرتے اس نے کہا کہ شک کی چھلنی میں کچھ بھی نہیں بچتا، سب کچھ ہی گزر جاتا ہے۔ تو پھر اس چھلنی میں سے بچتا کیا ہے؟ فلٹر ہونے سے ایک ہی چیز تھی، وہ اس نے اپنی کنکلیوڈ جس فکرے پہ کیا، میں اختصار کے لیے وہاں تک ہی پہنچ جاتا ہوں، کوجیٹو ارگو سم۔ اس نے کہا کہ شک کی چھلنی سے صرف شک کرنے والا بچتا ہے، جو شک کر رہا ہے۔ میں شک کر رہا ہوں، صرف میں ہی بچوں گا اس میں سے۔ کوجیٹو ارگو سم کیا تھا؟ آئی تھنک دیر فار آئی ایم۔ میرے شک سے کیا بچنا ہے؟ میں بچنا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، میری سوچ میرا انسان ہونا ہے۔ تو سوچنے والے نے بچنا ہے، شک کرنے والے نے بچنا ہے اس چھلنی سے۔ اب اس کے اس فکرے کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پہ مغرب کھڑا ہے، کوجیٹو ارگو سم، آئی تھنک دیر فار آئی ایم، تشکیک کے میتھڈ کے ذریعے جس نتیجے پہ وہ پہنچا۔ اب اس نتیجے نے کیا دیا؟ آئی تھنک دیر فار آئی ایم کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ایک تو شک میں سے میرے سوا کچھ نہ بچا، دوسرا میرا سوچنا اہم ہے، میں سوچتا ہوں، یہی میرے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب
سب کچھ آپ کی سوچ کے بنیاد پہ ہے. ایک تو آپ کا شعور، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ روایتی مغرب اور روایتی تہذیبوں کی طرح یونیورسل نہ رہا، وہ انڈیویجول ہو گیا. عقل تو یونانی بھی استعمال کرتے تھے، عقل تو مسلمان بھی استعمال کرتے تھے. مغرب پہ ہماری اصل تنقید یہ نہیں کہ وہ عقلیت پسند ہے. عقل تو ہم نے بھی استعمال کی ہے، ہماری اسلامی روایت نے بھی استعمال کی ہے. مغرب کی عقل میں اور ہماری عقل میں فرق ہے. یونان کی عقل میں، اسلام کی عقل میں اور مغرب کی عقل کے تصور میں فرق ہے. روایتی تہذیبوں کی عقل جو تھی، ان کا جو شعور تھا وہ یونیورسل آئی پر کھڑا تھا. مغرب کی عقل انڈیویجول آئی پر کھڑی ہے. میرا سوچنا، میں، انڈیویجول. اب یہ کہا تو ہمارے تصوف کے لوگوں نے بھی تھا. منصور حلاج نے بھی انا الحق کہا تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انا ہوا کہا تھا. لیکن ان کا انا یونیورسل آئی تھا، انڈیویجول آئی نہیں تھا. ہم نے اس کو بھی انڈیویجول آئی سمجھ کے اس پہ فتوے لگائے، لیکن وہ تو ایک یونیورسل آئی تھا. حتیٰ کہ اب یہ جو انڈیویجول آئی کا کانسیپٹ تھا، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیکارٹ دے رہا ہے. آئی تھنک دیر فار آئی ایم کہہ کے. تو اس اسکیپٹسزم کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تشکیک کے میتھڈ نے دیا کیا مغرب کو؟ کہ روایتی تہذیبوں کے یونیورسل آئی کو، اس اجتماعی شعور کو انفرادی شعور بنا دیا، انڈیویجول آئی بنا دیا. اب یہ میں جو تھی اب انفرادی ہو گئی، انڈیویجول ہو گئی. اب مغرب نے ایک تو اس تشکیک کے نتیجے میں کوجیٹو ارگو سم کے اندر انفرادیت پسندی چھپی ہوئی ہے، انڈیویجویلٹی چھپی ہوئی ہے. اور دوسرا کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ آفاقی رنگ ختم ہو گیا، اس کے اندر ایک داخلیت پسندی انفسی رنگ چھپا ہوا ہے. آفاق سے نکل کے معاملہ انفس میں آ گیا. آئی تھنک، پہلے آرڈر آف دا تھنگز حقیقت تھی، اب آئی تھنک میں حقیقت ہے. باہر سے معاملہ اندر آ گیا، آفاق سے نکل کے انفس کی بات ہونے لگ گئی. تو روایتی مغرب اور جدید مغرب میں بڑا فرق یہ تھا، روایتی تہذیبیں آفاق کی بات بھی کر رہی تھی، یہاں پر انفسی رنگ غالب آیا. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی، سبجیکٹیوائزیشن. آئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا، سبجیکٹیوٹی غالب آئی. آئی تھنک، میرا سوچنا، معیار بھی میرا سوچنا ہوگا، پیمانہ بھی میری سوچ ہوگی. یہ عقلیت کا بھی ایک خاص رنگ ہے جو ہماری عقل اور نقل والی عقل سے مختلف تھا، جو عقلیت پسندی اور عینیت پسندی جو یونانی تھی اس سے مختلف تھی، اس عقل سے. یہ اب آئی تھنک والی جو عقل نمودار ہوئی ڈیکارٹ کی اسکیپٹسزم کے نتیجے میں، اس نے دو چیزیں پیدا کی، ایک سبجیکٹیوٹی، داخلیت پسندی، اور دوسری انفرادیت پسندی. تو مغربی تہذیب کی جو بنیادیں تھیں، جو ڈیولزم اور اسکیپٹسزم سے پیدا ہوئیں، جو سنویت اور تشکیک سے پیدا ہوئیں، وہ کیا بنی؟ میٹیریلزم پیدا کی اس ڈیولزم نے، سیکولرزم پیدا کی اس ڈیولزم نے، اس اسکیپٹسزم نے داخلیت پسندی دی، اس اسکیپٹسزم نے انفرادیت پسندی دی. اب مغرب کیا ہے؟ انفرادیت پسندی کا نام مغربی تہذیب ہے. انڈیویجول آئی پہ زور جو تھا، آپ نے فیمنزم کی تحریک کی کہی، وہ بھی اسی اصول کے تابع ہے.
फेमिनिज्म का सेकंड वेव जो सबसे मारूफ हुई सार्तर के दौर के अंदर, सेकंड सेक्स बड़ी मारूफ किताब आई, तो क्या नाम है उनका 49 के अंदर 48 के अंदर जिसने लिखी, खातून ने, नाम भी आ जाता है अभी, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो मारूफ स्कॉलर्स थे। तो अब उसका बुनियादी असूल क्या था कि ये फेमिनिज्म असल में क्या मूवमेंट है, औरत भी मर्द की तरह अपनी इनफरादियत हासिल कर ले, इंडिविजुअलिटी गेन कर ले। ये थी फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म जिसको हम कहते हैं, सेमुंडी ब्योर की फेमिनिज्म, उसकी निस्वानियत की मूवमेंट जो थी कि मर्द तो अपनी इंडिविजुअलिटी गेन कर गया एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट के नतीजे में, औरत बेचारी फिर भी इंडिविजुअलिटी गेन ना कर सकी, वो आई थिंक वाला इंडिविजुअल आई बन ही नहीं पाया अब तक, उसे भी इंडिविजुअल आई बन जाना चाहिए। ये आईएमनेस जो थी, इसको हासिल करने की जो कोशिश थी, ये यूँ समझ लें इनफरादियत पसंद थी। तो मगरबी तहजीब के हर मज़हर के अंदर इनफरादियत पसंदी, इंडिविजुअलिटी की झलक भी नज़र आएगी, सब्जेक्टिविटी, दाखिलियत पसंदी की झलक भी नज़र आएगी, सेकुलरिज्म भी नज़र आएगा और मटीरियलिज्म भी नज़र आएगी। तो ये अपनी इब्तदा के अंदर तो ये रोशन ख्याली की मूवमेंट एक ख़ास तरह की अक़लियत पसंदी थी। आई थिंक देयर फॉर आई एम रीज़न जो थी उसकी ही एक ये सूरत थी, अक़लियत का ही एक गलबा था। लेकिन यही आगे चल के मॉडर्निटी तक जो सूरत इसने इख्तियार की, इसके इर्तिका की जो अगली सूरत थी कि ये अक़लियत पसंदी से शुरू होने वाली तहरीक इन्हीं असूलों की वजह से, इस दाखिलियत पसंदी की वजह से, इस सब्जेक्टिविटी और इस इनफरादियत पसंदी की वजह से, इंडिविजुअलिटी की वजह से आखिरकार ये अक़लियत पसंदी की ये आगाज़ होने वाली मूवमेंट एंड पे जाके जिस असूल पे पहुंची वो हिस्सियत परस्ती थी, हिस्सियत पसंदी थी, एम्पिरिसिज्म थी। शुरू तो रैशनलिज्म की ख़ास सूरत से काम हो रहा था, अपने नुक्ते उरूज में मॉडर्निटी दरअसल में एक ख़ास किस्म की एम्पिरिसिज्म का नाम है, हिस्सियत का नाम है, एक्सपेरिमेंटलिज्म का नाम है। साइंसेस भी उसी से पैदा हुई हैं, उसी एक्सपीरियंस से, उसी एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस से, उन्हीं एम्पिरिकल मेथड से। तो जदीदियत में जाकर इसने वो, आप अगर मॉडर्न फेज़ में आके बात करें या मॉडर्निटी में जदीदियत में इर्तिका की उस सूरत में, तो यूँ समझ लें कि जदीद मगरब जदीदियत के अंदर आके इस गाड़ी के दो पहिए हैं, आप यूँ समझ सकते हैं। और वो दो पहिए क्या थे? एक तो वही मटीरियलिज्म का पहिया जो मिला हमें एनलाइटनमेंट के अंदर, और दूसरा जो पहिया था जो एनलाइटनमेंट के अंदर दर हकीकत एक ख़ास किस्म की अक़लियत थी, मॉडर्निटी तक पहुँचते पहुँचते वो एक ख़ास किस्म की हिस्सियत बन गया। तो जदीदियत के असल में दो पहिए हैं, मादियत का पहिया और हिस्सियत का पहिया। वो एक ख़ास अक़लियत से भी आगे गुज़र कर आपकी सारी साइंसेस एम्पिरिकल स्टडीज़ पर खड़ी हैं। आप भी रिसर्च में जब आएंगे तो हर बंदा यूनिवर्सिटियों में यही कहेगा एम्पिरिकल डाटा है आपके पास, आपका मेथड एम्पिरिकल नहीं है, एम्पिरिसिज्म के ऊपर आना पड़ेगा आपको। तो वहाँ रैशनलिज्म की बात नहीं यूनिवर्सिटीज़ में होगी। अब रैशनलिज्म पे तो रवायती तहजीबें खड़ी थी, जदीद मगरब अपने दौर के अंदर इस ख़ास रैशनलिज्म पे खड़ा था। आगे चल के वो उस रैशनलिज्म से भी आगे एम्पिरिसिज्म पे आ गया, हिस्सियत पे आ गया। एम्पिरिसिज्म होती है हवास से और तजर्बे से और एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना, एम्पिरिकल मेथड से नॉलेज गेन करना। तो जदीद मगरब असल में इन असूलों पे खड़ा था। तो आप यूँ कह सकते हैं कि उस बीज की तैयारी, ज़मीन की तैयारी नशत सानिया थी, बीज का लगाना और असूलों का पैदा होना रोशन ख्याली था, और उसके असूल क्या है वो मैंने डिटेल से आपके सामने रखे। अब उनका जो फल आ रहा था वो जदीदियत और माबाद जदीदियत था।
اب جدیدیت ایک نظریہ نہیں ہے، جدیدیت کسی نظریہ سازی کا نام نہیں تھا، جدیدیت ایک کنڈیشن کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، ایک صورتحال کا نام ہے۔ اس روشن خیالی کے نظریے نے اب ایک حالت جو پیدا کر دی دنیا کی، ایک صورتحال جو پیدا کر دی، وہ جدیدیت یا ماڈرنٹی ہے۔ تو ماڈرنٹی ایک آئیڈیل یا ایک کانسیپٹ نہیں ہے، ماڈرنٹی ایک وجودی حالت کا نام ہے، ایک کنڈیشن کا نام ہے۔ ماڈرنٹی کیا ہے؟ جدیدیت کیا ہے؟ کہ مین از ان سچویشن، ہر آدمی اسے ایک سچویشن درپیش ہے، ایک صورتحال کا شکار ہے، ایک خاص قسم کا جبر ہے کہ وہ ایک صورتحال کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس حالت کا جس کا وہ شکار ہے، اس کے اندر وہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی اور آگے لے جانے کی جو کوششیں کر رہا ہے، وہ جدیدیت ہے۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ ایک صورتحال ہے جو درپیش ہے، اور اس میں جو آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں وہ جدیدیت ہے۔ نظریہ تو پیچھے روشن خیالی تھا، اب یہ ایک خاص صورتحال ہے، ایک خاص جبر کا شکار ہے انسان، اور اس جبر سے نکلنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آزادی کی بات ہوئی، اس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، ایک وجودی حالت ہے، یہ ایک صرف شعور نہیں ہے، ایک وجود کا ایک صورتحال میں ہونا ہے۔ تو یہ جدیدیت ہے۔ تو ہمارا اصل موضوع تو یہی تھا کہ مغربی تہذیب کا ارتقاء اور اس کے بنیادی اصول یا اصول و مبادی۔ تو اصول تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے ارتقاء کے بھی دو مرحلے ہم نے نشأت ثانیہ اور انلائٹنمنٹ بھی کافی حد تک سمجھ لیے۔ جدیدیت کا بھی ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں لے کے آیا۔ وہ ایک ارتقاء کی صورت ہے کہ جب بات نظریے سے گزر کر ایک صورتحال اور ایک وجودی حالت کا شکار ہوئی ہے، تو وہ کیا صورتحال تھی۔ اس سے آگے بس ایک آخری ارتقائی صورت تھی اس کی، جس کو ہم مابعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ایک فکرے میں بس کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ اصل میں یوں کہہ لیں میٹا نیریٹو سے جان چھڑانے کا نام تھا۔ پوسٹ ماڈرنٹی کیا ہے کہ جو بھی آفاقی حقیقتیں ہیں، جدیدیت تک اور روشن خیالی تک تو معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی حقیقت ہے بھی تو اس کا تعلق روح سے، مابعد الطبیعات سے تو ہے ڈیولزم میں، اس کا تعلق آپ کی میٹیریل لائف سے نہیں ہے۔ حقیقت کو مادی زندگی سے لا تعلق کر دیا ہم نے سیکولرزم میں، یہی کیا نا۔ اب آ کے پوسٹ ماڈرنٹی میں کیا ہو گیا، مابعد جدیدیت میں، کہ کوئی بھی یونیورسل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میٹا نیریٹیوز یا ورلڈ ویوز یا تصور جہاں جو ہے یہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کی نگیشن کا نام پوسٹ ماڈرنٹی ہے۔ وہاں پہ تو حقیقت صرف سیکولر سپیس میں آئی کہ روح کی اصل سے اس کا تعلق رہا، مادے سے اسے ڈائیورس کر دیا گیا، لا تعلق کر دیا گیا۔ مادی زندگی جو تھی، روسو کا سوشل کانٹریکٹ کیا تھا جس پہ فرینچ ریولوشن پیدا ہوا، وہ یہی تھا نا کہ ہم اپنی پرائیویٹ لائف تو بائبل کے مطابق، قرآن کے مطابق گزاریں گے، روحانی زندگی کے اصول تو وہاں سے لیں گے، لیکن اپنی میٹیریل لائف اور سوشل لائف سوشل کانٹریکٹ سے گزاریں گے، اپنا ایک آئین بنایا کریں گے، ایک مادی دستور حیات ہوا کرے گا، ہماری میٹیریل لائف اس کے مطابق گزرے گی۔ تو یہ سارے اثرات اسی کے تھے نا، اسی ڈیولزم کے، اسی میٹیریلزم کے، کہ میری انفرادی زندگی، میرا اور اللہ کا تعلق تو روحانی اصولوں پہ چلے گا، لیکن میرا اور آپ کا تعلق سوشل کانٹریکٹ پہ چلے گا، آئین پہ چلے گا، دستور پہ چلے گا۔ تو یہ ایک مادیت پرستی تھی۔ پوسٹ ماڈرنٹی میں آ کے کیا کر دیا انہوں نے
کہ میٹا نیریٹیوز ہی ختم کر دیے، حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ ڈیتھ آف گاڈ کی باتیں جب ہونی شروع ہو گئی نیٹشے کی، پھر ڈیتھ آف مین کی باتیں ہونے لگ گئی، ریڈنگز کے اندر بھی ڈیتھ آف آتھر کہہ دیا گیا، رائٹنگ رائٹس اٹ سیلف کہہ دیا گیا، اور اسی پوسٹ ماڈرنٹی کے دو بڑے ونگز، ایک کا ذکر انہوں نے جیسے کیا فیمنزم، اور دوسرا بڑا ونگ ڈیکنسٹرکشن ہے ڈیتھ آف آتھر، رائٹنگ رائٹس اٹ سیلف۔ تحریر اپنے آپ کو خود لکھتی ہے، کوئی لکھنے والا رائٹر اس کو نہیں لکھتا، رائٹر ایک اتھارٹی ہے نا۔ ڈیتھ آف گاڈ اور ڈیتھ آف مین کے بعد ڈیتھ آف آتھر، تو یہ ڈیکنسٹرکشن کہلاتی ہے۔ ٹیکسٹ ریڈنگ کے اصول یہ آ گئے، تو تمام علوم پہ یہ پوسٹ ماڈرنٹی کسی بھی یونیورسل کی نیگیشن کا نام تھا۔ کوئی بھی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتا، کوئی بھی حتمی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہاں تو ایک سیکولرزم آئی تھی ماڈرنٹی اور روشن خیالی میں، ایک طرف روحانی اصول ایک طرف مادی، یہاں پر آ کر کہ حقیقت کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بات پوسٹ ماڈرنٹی میں یہاں تک پہنچی۔ تو یوں سمجھ لیں یہ ایک مغربی تہذیب کا ارتقاء ہے، اور یہ اس کے بنیادی اصول ہیں۔ اس کی کیپٹلزم ہو، اس کی کمیونزم ہو، سب چیزیں انہی چار اصولوں سے پھوٹیں گی، انفرادیت پسندی سے، داخلیت پسندی سے، سیکولرزم سے، اور مادیت پسندی سے، میٹیریلزم سے۔ اسی سے ہی سارا کچھ پھوٹے گا، یہی اس کے اصول و مبادی ہیں، اور یہ اس کے ارتقاء ہے۔ اختصار کے ساتھ جتنی بات ہو سکتی تھی، باقی آپ اس ارتقاء کی چاروں صورتوں کو خود سے نشأت ثانیہ بھی دیکھیں، آپ روشن خیالی بھی دیکھیں، آپ جدیدیت بھی دیکھیں، اور ما بعد جدیدیت بھی دیکھیں۔ تو یہ مغرب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت شکریہ جی۔